السلام علیکم دوستو، اندھیری رات کی دوسری قسط حاضر خدمت ہے۔ بالآخر 24 نومبر کی رات آن پہنچی۔ وہ سارا دن ہی بوجھل سا تھا۔ ایک نامعلوم سی بے چینی میرے رگ و پے میں خون کے ہمراہ گردش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے کندھوں پہ ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اعصاب کشیدہ تھے۔ دھیان بٹانے کو ناول وغیرہ پڑھنا چاہا مگر نہ پڑھ سکا۔ پھر میں ایک دوست سے ملنے بصیر پور چلا گیا۔ اس کے گھر میں بھی دل نہ لگا تو بصیر پور کی مارکیٹ چھانٹنے لگا۔ عظیم میڈیکل اسٹور سے چند ڈائجسٹیں لے لیں اور گھر چلا آیا۔ دھوپ سرکتی جا رہی تھی اور سائے طویل ہو رہے تھے۔ گھر میں بھی کسی طور دل نہ بہل رہا تھا۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالآخر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کھیتوں کے درمیان میں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں پھنسائے غائب دماغی سے چلا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں پچھلی 24 نومبر تازہ ہو گئی تھی۔ اس بھیانک رات کے تمام واقعات اپنے تمام تر جزویات سمیت میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ سورج ڈوب گیا اور شام کے پنچھی نہ جانے کس بات پر نوخواہ انداز میں سوگواری سے اپنے پھیلائے تھے۔ آگے مت جاؤ۔ اچانک ہی مکئی کے کھیت سے ایک مفلوک حال بوڑھا برآمد ہوا۔ اس کے بڑھتے ہوئے سفید بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے اور بے ترتیب داڑھی جھاڑ جھنکاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی گدیلی آنکھیں بڑی پراسرار معلوم ہوتی تھیں۔ میں اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ دبیز تاریکی نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا اور ایک ویران سی جگہ آ گئی تھی۔ میں نے کہا آگے مت جاؤ۔ میں چونک گیا۔ وہی بوڑھا تھا، تاریخی و مزید پراسرار لگ رہا تھا۔ جب میں آگے بڑھا تب اچانک مجھے اپنے عقب میں پھڑپڑانے کی غیر متوقع آواز سنائی دی اور ہوا کا ایک تیز جھونکا میری کمر سے ٹکرایا۔ میں فوراً مڑا اور خوف کی ایک سرد لہر میرے بدن میں داخل ہو گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں ہو۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ یکسر اجنبی ہے۔ میں غائب دماغی سے چلتا خدا جانے کہاں آن پہنچا تھا۔ میں ایک دم ہی اپنے حواسوں میں لوٹا۔ تحت نگاہ ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ چاند اگرچہ تاریکی کا سینہ چیرتا نکل آیا تھا تاہم سناٹے اور ویرانے کا راج بدستور قائم تھا۔ فکر مندی میرے دل میں جاگزیر تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچا اور اندازے سے ایک جانب چل دیا۔ اکا دکا جھاڑیوں کے حیولے بڑے پراسرار معلوم ہو رہے تھے۔ چٹخی چاندنی میں اچانک میں نے دیکھا کہ 4 حیولے ایک چارپائی اٹھائے آ رہے تھے۔ میں بے اختیار ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ غالباً کیکر کا درخت تھا۔ پتوں سے عاری اس کی مردہ شاخیں عجیب پراسرار انداز میں جھکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے چارپائی لا کے میرے تقریباً سامنے رکھ دی اور اس کے گرد گول گول چکر لگانے لگے۔ میں متجسس سا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ آپس میں خسر پرسر کرتے رہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میت کے پاس کون رہے گا؟ ایک نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ادھر درخت کے پیچھے کوئی ہے، اس کو بول دیتے ہیں۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آپ پلیز تھوڑی دیر میت کے پاس رک جائیں، ہمیں ذرا ایک کام سے جانا ہے، ایک نے پاس آ کے مہذب انداز میں کہا۔ تاہم اس کی آواز سے لاپرواہی مترشح تھی، گویا میرے رکنے یا نہ رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں محض اسباب میں سر ہلا کے رہ گیا۔ میں ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا میت کے پاس جا پہنچا تو وہ چاروں ایک طرف چل دیے۔ پلیز جلدی آ جائیے گا، میں تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بنا جواب دیے آگے بڑھتے رہے۔ ان کے جاتے ہی خوف کے دہشت ناک ناگ نے میرے گرد کنڈلی مار لی اور پھن پھیلا کے جھومنے لگا۔ دھیرے دھیرے ہوا سرسرانے لگی۔ میت کے پیروں سے سر تک سفید چادر تنی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ بڑھنے لگی۔ ومن ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے میت کے سر سے چادر اتار دی۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مردے کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ وہ سرخ خون نیم تاریکی میں سیاہ لگ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پلکیں سختی سے بیچ لیں۔ بند پلکوں کے عقب میں بھی وہ منظر تازہ تھا۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آوازوں پہ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں۔
بہت سے لوگ جلتی شمع تھامے اسی جانب آ رہے تھے۔ میرے گرد خوف چکرانے لگا۔ وہ ماتم کناں انداز میں چارپائی کے گرد بیٹھ گئے۔ ہائے شام، تجھے کس نے مار ڈالا؟ یہ جو شخص کھڑا ہے اسی نے مارا ہوگا۔ ایک شخص کی رائے پہ سب کی نظریں مجھ پہ مرکوز ہو گئیں۔ میرا دل یک بارگی سکڑ کے پھیلا، جسم سے تمام مساموں سے خون پسینہ پھوٹ پڑا۔ تم سچ کہتے ہو، اسے اسی نے مارا ہے؟ نہیں، اسے میں نے نہیں مارا، میں نے لکنت زدہ آواز میں کہا۔ ایسے ہی اس نے مارا ہے۔ وہ میری جانب بڑھا تو میں بے ساختہ لڑکھڑا گیا۔ اسے واقعی اس نے مارا ہے۔ پچھلے سال اس نے میرے وشال کو بھی اسی نے اپنی گاڑی تلے کچل ڈالا تھا۔ نفرت میں ڈوبی مانوس آواز مجھے لرزا گئی۔ اب تو زائلہ نے بھی کہہ دیا ہے، اور زائلہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ کسی نے اس کی حمایت کی۔ میں نے اسے نہیں مارا، میں پوری قوت سے حلق کے بل چیخا۔ تم ہی نے مارا ہے۔ زائلہ زہر خندہ لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولی۔ سارا جھگڑا چھوڑو، ہم شام سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ کیوں شام، تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا۔ شام نے اپنا بریدہ سر ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنا وجود سکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ دل پٹری سے گزرتی کسی ٹرین کی مانند دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ مجھے اذان عمر نے مارا ہے۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ اب بتاؤ، کیا تم اذان احمد نہیں ہو؟ رائلہ نے استرائی لہجے میں پوچھا۔ میں بولنا چاہتا مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ ہونٹ پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ میں محض اسباب میں سر ہلا کے رہ گیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ شام کا قاتل یہی ہے۔ چلو پھانسی دو اسے۔ زائلہ اور دیگر لوگوں سے مخاطب ہوئی اور وہ زور شور سے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اس کی پرزور تائید کرنے لگے۔ مجھے پھانسی کا پھندا اپنے سامنے لٹکتا دکھائی دیا۔ سانس گویا اٹکنے لگی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں، جیسے میری قوت گویا سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے منجمد پیروں میں اپنی بچی کچی قوت منتقل کی اور بھاگ اٹھا۔ جان بچانے کی فطرتی خواہش میرے لاشعور میں محرک ہو کر مجھے بھاگنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ارے بھاگ رہا ہے، پکڑو! مجھے عقب میں مختلف آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی بھاگتے قدموں کی دھپ دھپ۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ سب بھاگے چلے آ رہے تھے اور سب سے آگے ہاتھوں میں اپنا سر کٹا اٹھائے بھاگتا شام تھا۔ اس کی کٹی گردن سے خون بہہ کے اس کے کندھوں پہ سفید کفن کو رنگین کر رہا تھا۔ مجھے ایک زبردست ٹھوکر لگی اور میں بری طرح لڑکھڑا کے گرا۔ زندگی ہمیں بار بار ٹھوکر کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بہادر وہ ہے جو ٹھوکر کھا کے سنبھل جائے۔ تاہم میں نہ سنبھل سکا۔ آخری منظر میں نے دیکھا کہ شام سر بریدہ شام مجھ پر جھک رہا تھا۔ میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑا تھا۔ میری قوت مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ پھر میرا ذہن انتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنے چکراتے سر کو بمشکل اٹھایا۔ میں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ تھا۔ میں نے گزشتہ واقعات کے بارے میں سوچنا چاہا مگر میرا سر پھٹنے لگا۔ اتنی دیر میں ملازم ناشتے کی ٹرے لے آیا۔ مجھے اگرچہ بھوک تو نہیں تھی لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا ایسے میں تو توانائی کی ضرورت تھی۔ لہٰذا میں نے فریش ہو کے ناشتہ کیا اور پھر کمرے میں بند ہو گیا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ عجیب سی بے بسی تھی۔ اگرچہ چند دن بخیر گزرے، 11 ستمبر کی سنہری دوپہر میں ہمارے گاؤں میں محبوب شاہ میں ایک نئی فیملی آئی۔ وہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا جس میں وہ لوگ آئے تھے۔ یہ اس شام کی بات ہے۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کے گھر واپس آنے لگا تھا کہ میں نے ایک زخمی کبوتر دیکھا۔ اس کے سفید پروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ غالباً اسے بلی وغیرہ نے دبوچا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ بچ گیا تھا۔ وہ نئے آنے والوں کے گھر کی دیوار پہ بیٹھا تھا۔ وہ گھر مسجد سے چند قدم پر ہی تھا۔ گھر کے صحن میں نیم کا ایک پیڑ تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے کبوتر کو پکڑنا چاہا مگر وہ پھر سے اڑ کر نیم کی شاخوں میں چھپ گیا۔ میں نے دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ وہ درخت پر ایک زخمی کبوتر
ابھی میرا فکرہ ادھورا تھا کہ درخت سے ایک نومر لڑکے نے چھلانگ لگا دی۔ اس نے دونوں بازو زخمی تھے۔ اماں بھوک لگ رہی ہے، اس نے عورت کو مخاطب کیا۔ وہ جھٹ کھانا لے آئی اور کھانا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ انسانی بازو، ساتھ میں خون بھرا جگ۔ تم لوگ آدم خور ہو؟ میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ آدم خور؟ عورت نے تعجب سے دہرایا۔ اب کہ میں نے کھانے پر نظر ڈالی تو ساخت رہ گیا۔ روسٹ چکن تھا اور دودھ کا جگ تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک؟ محبوب شاہ کے تقریباً ساتھ ہی محض 8-10 منٹ کی مسافت پہ ایک چھوٹا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں بابا اکبر علی شاہ کا مزار بھی ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ قبرستان کے تقریباً ساتھ ہی ایک نہر ہے۔ میں اس دن ایک دوست کی شادی میں گیا۔ بائیک خراب ہونے کے باعث میں پیدل ہی چل پڑا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ اگرچہ مجھے ایک دوست نے کہا بھی تھا کہ میں چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں نے پیدل جانے کو ترجیح دی۔ میں دھیمے سروں میں اپنی پسندیدہ غزل میری آنکھوں کو آنکھوں کے کنارے کون دے گا گنگناتا ہوا آ رہا تھا۔ چاند 13ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ میں نہر کنارے چلتا، گدیلے پانی میں چاند کا عکس روشن جھلملا رہا تھا۔ جب میں قبرستان کے سامنے پہنچا تو مجھے قبرستان میں کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ میں اسے اپنے وہم جان کر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے آگے جا کر مجھے نہر پار کر کے اسی قبرستان سے گزرنا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی دوری پہ ایک بڑا پل ہے جو بذریعہ سڑک گاؤں تک پہنچاتا ہے، جبکہ قریبی گھمن رکھ کر نہر پار کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں نے اسی شارٹ کٹ کا سہارا لیا۔ کھمبے سے گزر کے جب میں نے نہر کے دوسرے کنارے پہ پہنچا تو ٹھٹک گیا۔ وہاں بیری کا ایک درخت ہے۔ اس درخت کے ساتھ والی قبر کے وسط میں دیا ٹمٹما رہا تھا اور قبر کے گرد کوئی عورت چکر لگا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال پشت پہ لہرا رہے تھے۔ میرا دل ہراس کے شکنجے میں جکڑ گیا۔ چند چکر لگانے کے بعد اس نے دیا اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور قبر کھودنے لگی۔ پھر اس نے ننھے سے تابوت کا ڈھکن کھولا، لاش نکالی۔ بچے کو گود میں اٹھا کر اس نے کوئی ننھی سی چیز اٹھائی۔ وہ بچے کی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ کاجل لگانے کے بعد اس نے بچے کو لٹایا اور بس میری برداشت یہاں تک تھی۔ اگر میں تمام تر واقعات بیان کروں تو محض وقت کا ضیاع ہوگا، اور وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس۔ وقت کسی تیز رفتار طائر کی مانند ہے، بس اڑتا ہی چلا جا رہا ہے، نہ ہی تھکتا ہے نہ ہی رکتا ہے، حتیٰ کہ پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اس بے رخی کو ہر سال میں جھیلنے پہ مجبور ہیں۔ یہ اپنی فولادی شکنجے میں انسان کو یوں جکڑتا ہے کہ ہر حال میں، ہر صورت میں اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، بھلے وہ بھاگنا چاہتا ہو یا کہ نہیں۔ وقت بلا کا سفاک ہے، اس کی سرزش میں وفا شامل ہی نہیں، اسی لیے یہ کسی سے بھی وفا نہیں کرتا۔ یہ آنکھیں پھیرنے میں بھی پل بھر نہیں لگاتا، رنگ بدلنے میں گرگٹ خواہ بدنام ہے۔ اس وقت سے زیادہ کوئی رنگ نہیں بدل سکتا۔ خیر، 24 نومبر کا دن پھر میں اپنی تمام تر بے چینیوں سمیت پہنچا۔ اضطراب میری نس نس میں سمایا ہوا تھا، بے چینی میرے خون میں ہو کر شامل رگوں میں گردش کر رہی تھی۔ میری یہ کیفیت سورج طلوع ہوتے ہی ہونے لگی تھی اور لمحہ بہ لمحہ شدید تر سے شدید ترین ہوتی جا رہی تھی۔ بے چینیاں آنکھوں میں آن بسی تھیں۔ گھر میں کسی کل چین نہیں ملا تو میں نکل کھڑا ہوا۔ دیپال پور میں ایک دوست سے ملنے گیا، مگر وہ گھر پہ نہ تھا۔ ادھر ودھر گھوم کے کچھ وقت گزارا اور گھر کی راہ لی۔ میں گھر نہیں جانا چاہ رہا تھا، گھر کے خیال ہی سے مجھے وحشت ہو رہی تھی، لیکن بہرحال گھر تو جانا ہی تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اسے سروس کے لیے دے کے میں بذریعہ بس روانہ ہوا۔ بصیر پور اتر کے میں نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وقت کٹ جائے گا، اسی لیے بھی میں طویل راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں
پیپسی کارٹن اور پاپ کارن کے لیے نہر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آسمان کا رنگ گدیلا ہو رہا تھا اور اس گدیلے آسمان پہ سورج کا صحرا تھال دھمک رہا تھا۔ سورج اپنا آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں جنوبی سڑک پہ مڑ گیا۔ میں سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ ممن مجھے لگا گویا پیر میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ میں بے ساختہ بائیں پیر پہ جھک گیا۔ ایک لمبا نوکیلا کانٹا تلوے میں گھس گیا تھا۔ میں نے نچلا لب پہ دانت جمائے اور کانٹا ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ خون کی موتی ابھر آئی۔ میں لڑکھڑاتا چلتا ایک درخت کے نیچے گھاس کی قالین پہ دھپ سے بیٹھ گیا۔ نہ جانے رت جگہ کا اثر تھا یا پھر تھکن کا احساس غالب آ گیا۔ میرا ذہن غنودگی میں ڈوبنے لگا۔ کبھی کبھی سڑک پر سے کوئی گاڑی وغیرہ گزرتی تو اس کی آواز میری سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برستی، اور پھر میں جب آنکھیں ملتا اٹھا تو سورج ڈوب چکا تھا۔ ارد گرد ہو کا عالم طاری تھا۔ ہوا کسی کونے خدرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ وحشت ہر چیز پہ لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اتنا دیر سوتا رہا؟ میں حیرت سے بڑبڑاتا چل دیا۔ شام نے دھیرے دھیرے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور شام پہ لپٹی اداسی کا احساس قوی تر تھا۔ دونوں اطراف کھیتوں کا سلسلہ پھیلاتا آگے جا کر میں کھیتوں کے بیچ گزرتی پگڈنڈی پہ مڑ گیا۔ میں، احمد، فہیم، فرحان اور فخر اکثر اسکول سے واپسی پر اسی طرف نکل آتے تھے۔ گرما کی طویل اکتا دینے والی دوپہر میں بیزار ٹہلنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ بیری کے بیر مجھے یوں پسند تھے کہ یہ کھٹے میٹھے تھے۔ اس سے 1.5-2 فلنگ کے فاصلے پہ امرود اور آموں کے باغ بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ باغ اب اجڑ چکا تھا لیکن بیری ابھی سلامت ہے۔ بیری کے پاس رک کر میں یادوں میں کھو سا گیا۔ سب کی شرارتیں اور ہنسی یہاں کہیں بکھری تھی۔ احمد دبئی چلا گیا، فہد کراچی سیٹل ہو گیا اور فرحان میرے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا بننے لگا۔ آگے تھوڑی دوری پر ایک بیری کا درخت تھا۔ شام رات کے گلے مل رہی تھی۔ بیری کے پتوں میں ہونے والی سرسراہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی چیز دھپ سے میرے سامنے گری۔ میرا دایاں ہاتھ جیب میں رینگ گیا مگر میں ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ فون شاید راستے ہی میں کہیں گر گیا تھا۔ میں نے نیم تاریکی میں دیکھا وہ چھوٹی سی بچی تھی، گول مٹول، اس کے معصوم چہرے پہ تفکر کے سائے تھے۔ میں نے پینسل ٹارچ نکال کے روشن کی۔ اس کا لباس کافی خستہ تھا۔ کون ہو تم اور اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ انکل، میں بیری اتارنے آئی تھی۔ اس کی آواز سے لاپرواہی مترشح تھی۔ اتنی دیر تک یوں نہیں پھرتے بیٹا، میں نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا انکل، ماں نے بھی منع کیا تھا مگر ماں نے کہا تھا ادھر درندے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بھی بچوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب تو اتنی رات ہو گئی ہے، میں گھر کیسے جاؤں گی؟ یک وہ رونے لگی۔ واقعی ان دنوں بچے غائب ہونے لگے تھے۔ چلو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا سچ میں؟ میرے اسباب میں سر ہلانے پہ وہ چل پڑی۔ مختلف پگڈنڈیوں سے گزرتی وہ آرام سے چل رہی تھی جبکہ مجھے چلنے میں کافی دشواری کا سامنا تھا۔ تاریکی نے ہر چیز پر تسلط جما لیا تھا۔ سناٹے گردش و پیش پھیلے ہوئے تھے۔ وحشت میرا دامن تھامے ہوئے تھی اور میری بے چینیاں میرے اندر اتر آئی تھیں۔ میری آنکھوں میں کامی والا واقعہ لہرایا تو کسی کونے میں دب کے خوف نے اپنا سر ابھارنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کسی چھلاوے کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں ہانپ رہا تھا۔ بہر طور ایک کچا گھر آ گیا۔ اندر آئیں انکل، اس نے کہا اور میں اندر بڑھ گیا۔ 2 کمرے تھے۔ بائیں سمت غالباً واش روم تھا۔ چاند دھیرے دھیرے ابھرنے لگا۔ میری سماعتوں میں ٹپ ٹپ کی آواز پڑی جیسے پانی میں مزید پانی قطرہ قطرہ گر رہا ہو۔ بچی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ گھر میں اور کوئی بھی نہ تھا سوائے خوف کے جو مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹپ ٹپ کی آواز میرے ذہن پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ میں ٹوٹی بند کرنے کے خیال سے آگے بڑھا۔ پینسل ٹارچ کا دائرہ ٹوٹی کے نیچے رکھے ٹپ پہ پڑا اور میں بے ساختہ لڑکھڑا گیا۔
وہ ٹب خون سے بھرا ہوا تھا اور اس میں انسانی اعضاء تیر رہے تھے، کٹے پٹے بازو، انگلیاں اور انسانی سر کسی عورت کا تھا۔ اس کے لمبے بال خون بھرے ٹب میں چکرا رہے تھے، ٹونٹی سے خون قطرہ قطرہ ٹب میں گر رہا تھا۔ مجھے ایک زبردست اکائی آئی اور کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ خوف کا شکنجہ میرے گرد تنگ ہونے لگا۔ اسی اسرا میں وہ بچی آ گئی۔ چائے پئیں گے انکل؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا، میرا جواب سنے دائیں جانب بڑھ گئی۔ ادھر غالباً چولہا ہے۔ ادھر یقیناً چولہا تھا۔ اس بچی نے کوئی برتن چولہے پر رکھا۔ چاند کی روشنی میں برتن شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ میں غائب دماغی سے چلتا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ برتن کی جانب یوں کیا کہ اس کی انگلیوں کا رخ برتن میں تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں نے سفید سیال پھوٹ رہا تھا۔ وہ دودھ کی دھاریں کچھ دیر گرتی رہیں، پھر اس نے ہاتھ جھٹکا، دودھ گرنا بند ہو گیا۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں بت بنا کھڑا تھا۔ اگلا منظر دیکھ کے میری سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ اس نے اپنے دونوں پیر چولہے پہ رکھے۔ اس کے پیر جل رہے تھے۔ ہاں، اس کے پیر جل رہے تھے۔ جلتے گوشت کی ناگوار بو ارد گرد نفوذ کر گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی ازحد اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس کے پیروں سے پنڈلیوں تک بدستور شعلے لپک رہے تھے۔ سرد ہوا کا ایک نوکیلا جھونکا میری کمر سے ٹکرایا۔ میرے پورے وجود میں ٹھنڈ دوڑ گئی۔ خون کی گردش تھم سی گئی۔ سینے میں چھپی دھڑکنیں لمبے بالوں والے منہ زور گھوڑے کی طرح میرے سر پر بھاگنے لگی۔ وہ میری جانب مڑی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میری جانب بڑھنے لگی۔ اس کے پیروں سے بدستور شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی کرب و اذیت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور چہرہ نشاد آماجگاہ تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں برتن تھام رکھا تھا جس میں بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے بچی کے نقش و نگار تبدیل ہونے لگے۔ اس کا قد بڑھنے لگا اور اس کا چہرہ زائلہ کے چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ میری سانسیں جھکنی کی مانند چلنے لگیں۔ دل پہلو میں پارے کی مانند اچھلنے لگا۔ ذہن میں جھکڑ چلنے لگے۔ دماغ آندھیوں کے زرد میں تھا۔ اس کے شفاف چہرے پہ میرے لیے بے حد حقارت تھی۔ آنکھوں میں بلا کی صفاقی۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر میرے قدم زمین کی دلدل میں منجمد ہو چکے تھے، دھنس چکے تھے۔ اس نے یک لخت دائیں ہاتھ کو حرکت دی اور میری آنکھوں کے سامنے بجلی کا کوندہ سا لپکا۔ اسی لمحے میرا چہرہ جھلس کر رہ گیا۔ بے تحاشا جلن کے احساس نے مجھے کرب و اذیت کی بھٹی میں اتار دیا۔ میں چہرے پہ ہاتھ رکھے بیٹھتا چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے لاتعداد انگارے میرے چہرے پہ پھینک دیے ہوں، گویا کانٹوں بھری چھری میرے چہرے پہ چبو دی گئی ہو۔ درد تھا، بے پناہ درد تھا، اذیت تھی، ناقابل برداشت اذیت تھی۔ میری سانسوں پر زائلہ اور وشال کے قہقہے دستک دے رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں درد سے لڑتا رہا۔ لمحے صدیوں پہ محیط ہو گئے تھے۔ اسی بے پناہ درد اذیت کے احساس سمیت میرا ذہن اندھی کھائیوں میں گرتا چلا گیا۔ ان کے قہقہے بدستور جاری تھے اور پھر تیز دھوپ کی چبھن نے مجھے کسمسانے پہ مجبور کر دیا۔ میں آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میں اپنے گھر میں گھاس پہ پڑا تھا۔ سورج عین سر پہ چمک رہا تھا۔ مجھے گزشتہ رات کے واقعات یاد آئے تو جسم میں ہراس کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنے چہرے کو چھوا۔ میرے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ جلد نارمل پا کے میں تیزی سے اپنے کمرے میں گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈریسنگ ٹیبل کے قد آور آئینے میں جھانکا۔ میرا چہرہ صحیح سلامت تھا۔ میرے لرزتے ہاتھ بے یقینی سے چہرے پہ گردش کرنے لگے۔ کیا تھا یہ سب؟ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میں معاف ہوتے ذہن کے ساتھ نڈھال انداز میں بستر پہ گر گیا۔ میری سوچیں ذہن میں آندھیاں چلا رہی تھیں۔ 24 نومبر کی وہ صبح مہین دھند کے پردے میں لپٹی تھی۔ دھند میں ملفون سورج ہلکا سنہری لگ رہا تھا۔ اس دن بیدار ہوتے ہی ایک خالی پن سا میرے اندر اتر آیا۔ ایک عجیب سی ویرانی نے میرے اندر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔
میں ننگے پاؤں گھاس پہ چلتا لان چیئر پر گر سا گیا۔ ہلکی سبز گھاس پر شبنم کے شفاف قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ موتیا اور گلاب کی خوشبو بھی میرے مزاج پر اثر انداز ہونا نہ پائی۔ میری نگاہ ایک نیلے کاغذ پہ پڑی۔ وہ کاغذ گھاس پہ یوں پڑا تھا گویا ابھی ابھی کسی نے رکھا ہو۔ میں نے اٹھ کر دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا۔ شبنمی قطروں کے باعث کاغذ ذرا سا نم تھا۔ 24/11/2008 تیسری رات۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ہراس میں لپٹی ایک برفیلی لہر نے جنم لیا اور یک بارگی پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ان الفاظوں کا مفہوم واضح تھا اور ان الفاظ نے مجھ پہ گویا لرزہ طاری کر دیا تھا۔ جسم کے تمام مساموں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ فضا میں آکسیجن ایک دم گھٹ گئی تھی۔ ناشتہ اندر کریں گے یا پھر یہاں لاؤں؟ دینو بابا کی بھانجی ریشم مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ میں نے بولنا چاہا، اس سے کہنا چاہا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زبان پتھریلی ہو چکی تھی۔ میں نفی میں سر ہلاتا نڈھال سا وہیں گھاس پہ گر گیا۔ میں کتنی دیر وہیں خالی ذہن کے عالم میں وہیں پڑا رہا۔ دفعتاً میری چیخ نکل گئی۔ میرے جسم میں لاتعداد سوئیاں چبھنے لگی تھیں۔ میں ایک دم اچھل کر اٹھا۔ گھاس نوکیلے کانٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کانٹے میرے پیروں میں اتر گئے تھے۔ وہاں کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ میں پھر وہیں گر گیا۔ کانٹے پھر میرے جسم میں دھس گئے۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخیں نکلنے لگیں۔ یک بہ یک نوکیلے کانٹے پھر سے نرم گھاس میں ڈھل گئے۔ میرا جسم سے گویا ساری توانائی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ میں دانتوں تلے لب کچلتے ہوئے بے حس سا وہیں پڑا رہا۔ ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا۔ سیاہ تار کول کی طویل سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایک عجیب سی کشش، ایک انجانی سی طاقت میرے قدموں سے لپٹی، مجھے باہر کھینچ لائی۔ میں کسی سحر زدہ معمول کی طرح چل رہا تھا۔ میرا ذہن سوچوں سے عاری تھا۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل یوں ہی چل رہا تھا۔ قوت ارادی گویا سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میری حالت اس وقت کسی روبوٹ کی سی تھی۔ سڑک کے اطراف قطار در قطار سنبل اور سفیدے کے قدامت درخت سر تانے کھڑے تھے۔ ان کے نیم برہنہ شاخوں پر گلابی اورنج پھول سوگواری سے مسکراتے رہے تھے۔ میں تھک چکا تھا مگر رک نہ سکا۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ سڑک کے بائیں جانب بہتی ندی بہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی بچی کچی تمام تر قوتوں کو جمع کیا اور باوقت ندی کے سمت مڑا۔ ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر چہرے پہ چند چھینٹے مارے اور پانی پیا۔ پانی کافی ٹھنڈا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنے اندر زندگی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کچھ دیر قبل کی دماغی غائب ہو گئی اور میرا ذہن کام کرنے لگا۔ قوت ارادی بھی بحال ہو گئی تھی۔ یہ یکسر اجنبی جگہ تھی مگر ہلکا سا مانوسیت کا احساس ہو رہا تھا، مگر یہ احساس کہیں لاشعور میں تھا۔ سورج کا دن بھر کا سفر اختتام پذیر ہونے کو تھا اور میرا سفر شروع۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔